لاتے رہتے ہیں اور وہ تو شراب کی دکانیں کھولتے رہتے ہیں۔ ایسی بھی وزارتیں ہمارے زمانے میں تھیں اور اب بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ شرابوں کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں اور ہندو کی آڑ میں، عیسائیوں کی آڑ میں مسلمان شراب پی رہے ہیں، مسلمان شراب لے جا رہے ہیں۔ مسلمان کون؟ وہی وزیر اور حکام اور جو یہ بیوروکریٹس ہیں، زیادہ تر یہی بدماش اور خبیث لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں مسلمانوں پر، شرابی اور زانی لوگ۔ اسی لیے تمام رنڈیوں کے بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، شراب کی پرمٹ بھی جاری ہے اور شراب کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ناچ اور گانے کی محفلیں بھی سج رہی ہیں۔ تو جب یزید کے متعلق کی شکایت ہوئی کہ یزید شراب پیتا ہے، وقت کا حاکم شرابی ہے، تو امام حسین نے نہیں کہا بھائی میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، خاموش ہو جاتے۔ اچھا بھائی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ جب لوگوں نے کہا کہ رات بھر رنڈیاں ناچتی ہیں، ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، یزید رات بھر بیٹھ کر شراب اور کباب کی، شاہد و شراب کی، رقص و سرود کی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے، تو امام حسین نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی یہ سیاسی مسئلہ ہے، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں کیا حکومت کو کہوں اور کیا نہ کہوں، میرا کام حکومت سے جھگڑا کرنا نہیں ہے، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں تو اپنا اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو آج کے دور میں تو مجھ جیسا گناہگار و سیاہکار یہی کہہ دیتا بھائی میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اب کیا کروں، میں تو سیاسی آدمی ہوں نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں، میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا۔ ارے صاحب شراب کے پرمٹ گھر گھر جاری ہو رہے ہیں، ارے صاحب رنڈیوں کے کجریوں کے بازار لگے ہوئے ہیں، ارے صاحب ٹیلی ویژن پر رنڈیوں کا، طوائفوں کا ناچ ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، اور اب تو نعت شریف بھی رنڈیاں آ کر نعت شریف پڑھتی ہیں۔ یہ دیکھو پچھلے سال محرم میں مجھے اتفاق ہوا، کبھی اتفاق ٹیلی ویژن کے دیکھنے کا ہوتا نہیں، اس لیے کہ وہ رات کا وقت ہوتا ہے عام طور سے، اور میں رات کے وقت میں عام طور سے مصروف ہوتا ہوں، ادھر ادھر کہیں ہوتا ہوں۔ لیکن اس دن اتفاق کی بات ہے کہ 10 محرم تھی اور میں جا رہا تھا، ایون وزیر صدر نے عاشورہ محرم کا بیان تھا، تو اتفاق کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کھول دیا گیا بچوں نے، اور میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا تو امام حسین کا مرثیہ ایک کنجری اور ایک رنڈی اور ایک طوائف پڑھ رہی تھی۔ آپ کہیں گے آپ نے رنڈی اور کنجری کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ بہرحال اس کا نام اخبارات میں آتا تھا کہ ناچنے والی، گانے والی لڑکی جو خاص لندن کی رہنے والی تھی، وہ یہاں آ کر اس نے اپنے کچھ گانے جو ہیں وہ ٹیپ کرائے تھے۔ اب اس خبیثہ کا نام لینا بھی اس بابرکت محفل میں ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال پچھلے سال 10 محرم کو وہ رنڈی اور کنجری اور طوائف وہ امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہی تھی۔ قوم کی بدنصیبی ہے کہ اب امام حسین کا مرثیہ اور امام حسین کی محبت کے اظہار کے لیے رنڈیوں اور طوائفوں اور کجریوں کو بلایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ علماء کرام، محدثین عظام، مشائخ عظام فضائل امام عالی مقام کو بیان کرتے، رنڈیاں اور کنجریاں دربار میں نذرانے عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ اب یہ نوبت آ گئی۔ اب اس دفعہ دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے، وہ خود آپ دیکھ لیں گے کون پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا۔ لیکن پاکستان کا ٹیلی ویژن یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہودی بیٹھے ہوئے اندر، ہندو اندر بیٹھ گئے آ کر، عیسائی اندر بیٹھ گئے آ کر، جو مسلمانوں میں بے حیائی، وہی کام جو یزید کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں یزید کیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ علماء کرام سے دریافت کرنے فرما لیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جتنی بھی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، ہاں وہ محدثین نے لکھی ہوں، مفسرین نے لکھی ہوں، مورخین نے لکھی ہوں، سب نے لکھا ہے کہ یزید کے دربار میں کنجریاں اور رنڈیاں اور طوائفیں، بدکار عورتیں رات بھر ناچتی تھی، مجرا ہوتا تھا، وہ دیکھتا تھا، نہ نماز ہوتی تھی اور نہ جماعت ہوتی تھی، یہ اس کا عالم تھا۔ تو اب وہ نقشہ آپ اگر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ امام حسین کے وقت میں یزید کا جو نقشہ تھا وہی یزیدی نقشہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کا بھی ہے،
وہی یزیدی نقشہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کا ہے کہ ان کے گھروں پر، ان کی کوٹھیوں پر، ڈیفینس میں ان کی کوٹھیوں پر 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی کوٹھیوں میں، امیر زادوں کی محفلوں میں شراب اور رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ وزیروں کے گھروں پر شراب اور رقص کی سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ ان کی سرپرستی میں بے شمار مقامات پر کراچی میں رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ ناچنا اور گانا یہ حرام ہے، یہ بے حیائی کے کام ہیں، یہ بے ایمانوں کے کام ہیں۔ لا حیا لا ایمان لمن لا حیا لہ، ایمان اس میں نہیں ہے جس میں حیا نہیں ہے۔ اور اللہ کا عذاب بھی ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے فحاشی اور عریانی پھیلا رہے ہیں۔ مسلمان خواتین کی نیم برہنہ تصویریں شائع کر رہے ہیں، مسلمان خواتین کو ناچتے ہوئے ٹیلی ویژن پر دکھا رہے ہیں۔ جو ہندو عورتوں کی ثقافت ہے، جو یہودیوں اور عیسائی لڑکیوں کی ثقافت ہے ناچنا اور گانا، مسلمان لڑکی ایمان والی کبھی نہیں ناچے گی۔ بے غیرت باغیرت باپ کبھی لڑکی کو نچوائے گا نہیں، اور اگر نچواتا ہے تو دیوس ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ ارشاد فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جو جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو 500 برس سے، وہ جنت کی خوشبو سے 500 برس کے فاصلے سے محروم ہو جائے گا۔ کہ دیوس کون ہے؟ جو اس بات پر راضی ہو کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ پھرتی رہے، گھومتی رہے، وہ اس پر خوش ہو کہ اس کی بیٹی جو ہے دوسرے مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہے، وہ دیوس ہے۔ جو اس بات پر خوش ہو کہ اس کی بیوی دوسرے مردوں کے بغل میں کھڑی ہوئی ڈانس کر رہی ہو، جیسے کہ آج کل ٹیلی ویژن پر دکھایا جا رہا ہے، غیر مرد اور غیر عورتیں، غیر مرد اور غیر لڑکیاں، یہ سب حرام کام پاکستان کے ٹیلی ویژن پر ہو رہے ہیں۔ اور اس کو فروغ جو ہے اخبارات بھی دے رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ آ رہا ہے۔ سارا فساد اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو یزید کے وقت میں بھی تھا۔ یزید ختم نہیں ہوا، یزیدی موجود ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس یزید کے خلاف امام حسین نے علم جہاد بلند کیا، اور آج کے یزیدیوں سے ہم ڈرنے لگے۔ نہیں، یہ سیاسی بات ہے۔ مولانا آپ نے سیاسی تقریر کر دی، ارے بھئی کیا سیاسی تقریر کی ہے؟ تو قرآن شریف کی بات کی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سن لیجیے۔ اگر یہ قرآن شریف کی بات سیاسی ہے تو پھر سبحان اللہ، تو پھر پورے قرآن شریف کو بند کر کے باقاعدہ اس کو واپس مدینہ منورہ بھیج دینا چاہیے، اور مسلمان کہتے کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ، ظاہر ہے یہ تو نہیں کر سکتے۔ نجات کا تو مدار اسی پر ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ٹیلی ویژن کے پروگرام ایسے بنا کے دیے جائیں کہ مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، طوائف اور رنڈیاں اور کنجریاں بدکار عورتیں جیسے ناچتی تھی، وہی کلچر مسلمانوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جیسے ہندو لڑکیاں ناچتی ہیں، یہودی اور عیسائی لڑکیاں ناچتی ہیں غیر مردوں کے ساتھ، ایسے ہی مسلمانوں کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یحبون ان تشیع الفاحشۃ، فاحشہ بے حیائی پھیلے، تو سورہ نور میں 18ویں سپارے میں دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا۔ سنیے قرآن کیا فرماتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ زمین پر ایمان والوں کے درمیان میں اس زمین پر فحاشی اور
یعنی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، خواہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو، اخبارات کے صفحات کے ذریعے سے ہو، بے حیائی پھیلا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں عذاب دے گا۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ دنیا میں عذاب کیا ہوگا کہ اگر وزارت کے دور میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم کے دور میں ہو رہا ہے، اس کی وزارت عظمیٰ کی بساط لپیٹ دی جائے گی، چند روزہ ہے وزارت عظمیٰ، جب چاہیں گے چھین لیں گے، دیتے تو وہی ہے۔ اگر اس کی صدارت میں ہو رہا ہے تو وہ صدارت چھین لی جائے گی، عذاب الہی۔ اس سے پہلے دیکھو، اس سے پہلے ٹیلی ویژن پر بدکاری اور فحاشی اور عریانی شروع ہوئی تو جس وزیر اعظم کے دور میں شروع ہوئی، آج وہ وزیر اعظم ماری ماری پھر رہی ہے، اور اگر اس دور میں بھی جاری رہی تو یہ وزیر اعظم بھی مارا مارا پھرتا رہے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن یہ اللہ کا عذاب آتا ہے بے حیا اور فحاشی پھیلانے والوں پر، جو رسول اللہ کی امت کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، جو رسول اللہ کی امت میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ایمان والی عورتوں کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر عذاب آ کر رہتا ہے۔ یہ تو تھا اللہ کا فیصلہ۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حکومت کو صحیح کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو راہ ہدایت عطا فرما دے۔ نہیں، آپ نے یہ جواب نہیں دیا۔ آج کے پیر صاحب اگر ہوتے خود ساختہ، آپ تو زیادہ تر خود ساختہ ہی پیر لوگ بن گئے، اور پاکستان میں آنے کے بعد نمبر 2 مال تو بہت زیادہ ہی بکتا ہے۔ نمبر 2، جس کو دیکھو پیر صاحب ہے، جس کو دیکھو مولوی صاحب ہے، بھئی کہاں پڑھا ہے، نہ ان کے پڑھنے کا پتہ، نہ ان کی سند کا پتہ، بھئی کہاں سے پیر صاحب بن گئے، ابا کون تھے، باپ کون تھے، دادا کون تھے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن کراچی میں نمبر 2 مال چلتا ہے، پاکستان والے نمبر 2 مال میں بہت مشہور ہیں۔ تو یہ خود ساختہ پیر جاہل یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہم تو سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ تو یہ جواب امام حسین نے کیوں نہیں دیا؟ یہ جواب امام حسین نے کیوں نہیں دیا کہ بھئی اگر رنڈیاں نچواتا ہے، رات کو ناچ دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، میرا اسے کیا تعلق، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خبر لیتا ہی نہیں ہوں، میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہے تو میں سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے۔ حکومت اگر اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اس کی تائید اور حمایت کرو۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ برائی میں تعاون نہ کرو، گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، روک دے، برائی ہے رک جاؤ۔ اگر اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو کم از کم زبان سے تو کہے یہ برائی ہے، حکومت یہ برائی کر رہی ہے، اپنی زبان سے تو کہو۔ اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل سے تو برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی ذرا کمزور ہوا، ورنہ کم از کم دل سے تو برا جانو اگر کوئی برائی ہو رہی ہے۔ امام حسین نے اپنے نانا جان سے یہ سنا تھا کہ من رأى منکم منکرا، تم میں جو آدمی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، آپ نے کہا یزید یہ برائی کر رہا ہے، یہ اسلام کے چہرے پر داغ ہے،
اسلام کا خوشنما چہرہ، اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے سامنے رکھا تھا، اس چہرے پر یزید اسلام کے چہرے پر اپنے گناہوں کی بدکاریوں سیاہکاریوں کی سیاہی بننا چاہتا ہے۔ میں اپنے خون سے رسول اللہ کے اس اسلام کے نورانی چہرے کو دھو کر رہوں گا۔ امام حسین نے راہ فرار اختیار نہیں کی جیسے آج کل کے پیر اور مولوی یہ کہہ کر کہ عافیت اسی میں ہے، چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ حکومت جیل خانے بھیج دے گی، حلوہ بھی بند، روٹی بھی بند، حقہ بھی بند، پانی بھی بند، سب بند، سوکھی روٹی جیل میں کھانی پڑے گی، کون برداشت کرے؟ ہم سوکھی روٹی سے ڈرتے ہیں کھانے سے، حلوے کے چھٹنے کا غم ہوتا ہے، لیکن دیکھو امام علی مقام میں میدان کربلا میں شرابی بدکار اور ظالم یزید سے مقابلہ کیا، اپنے خون کی قربانی دے دی، اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا رسول اللہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی، ظالم اور جابر بادشاہوں سے مت ڈرو،